آپ کو براہ راست چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ان اسکیمز کو وقت پر مکمل ہونے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ اسکیم پر کی جاتی ہے لیکن وقت پر مکمل نہیں ہوتی؟ یہ ایبسلیوٹلی رائٹ. اس میں ڈیلیز ہوتی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا بھی, یہ بتایا نا, کئی کارکردگی خراب ہوتی ہے تو پیسے بند ہو جاتے ہیں, یہ سارے سٹیپس لیتے ہیں. لیکن ہم نے اسکیمیں کمپلیٹ بھی کی ہیں. مجھے یاد ہے 2017 میں مجھے کہا گیا کہ جی ایک روڈ ہے نواب شاہ, سانگڑ سے نواب شاہ, 2 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو ملاتا ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے ملاتا ہے. بہت بری حالت ہے, 64 کلومیٹر تھا. 4 مہینے میں اس کو کر دیا تھا ہم نے ختم. اس طریقے کے اور بہت پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم تیزی سے ختم کرتے ہیں, فنڈنگ کوشش کر کے مہیا کر کے. کہیں کہیں فنڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں, کہیں کہیں پرابلمس ہوتے ہیں. ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو اگلے سال کے اندر ہم نے میجر سکیمز کی ہیں, وہ میں نہیں ریپیٹ کروں گا بجٹ بک میں, یار وہ نکال دیں. وہ جو میجر فلیگ شپس ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں سکیمز, تو میں بتا دوں آپ کو بھی, یہ انشاءاللہ ایسی سکیمز ہوں گی جو کچھ 2 سال میں کمپلیٹ ہوں گی, اور یہ 200-300 ملین کی نہیں, اربوں کی سکیمز ہوں گی. تو یس ایشوز ہیں, لیکن میں آپ کو اگر بتاؤں نا ہماری پرفارمنس اور پچھلی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پرفارمنس, اور اس میں اور وہ میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں, جامشورو سیون روڈ 14 ارب روپے کا روڈ, 7 ارب روپے ہم سے 17 اپریل 2017 کو لے لیے گئے, اور آج 6 سال ہے, 50% بھی روڈ کمپلیٹ نہیں ہے. میں نے ابھی نہیں, میں نے شاید خاقان عباسی صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کو خط لکھا تھا, یہ ہارڈ کاپی نہیں ہے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب تھے, ان کو کئی خطوط لکھے. میں نے ان کو چیلنج کیا تھا, اور یہ خطوط موجود ہیں, کہ جو ہمارے پیسے آپ کو دیے وہ بھی ہمیں دو, اور باقی بیلنس دو, اور میرے سے سال میں روڈ لو. اس لیے اس روڈ میں کوئی ایشو نہیں ہے, بہترین زمین ہے, پتھریلی زمین ہے, رائٹ آف وے کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ کئی مسئلہ ہو. آپ کو کہ یہ ہوتے ہیں ایشوز نا جن کی وجہ سے ڈیلے ہوتے ہیں, صرف اور صرف نااہلی اور بدنیتی. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اس روڈ پہ, اور مجھے اس وقت نمبرز یاد نہیں ہے, کئی لوگ روڈ ایکسیڈنٹس میں مارے گئے. تو یہ فرق میں صرف بتا رہا ہوں. اگین میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ 100% ہم اچیو کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے اندر بدنیتی نہیں ہے, ہم نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. ہمارے کیپیسٹی ایشوز کہیں کہیں ہو سکتے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یار یہ بند ہو گیا پھر. اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس جو تھی پی ٹی آئی کی, اس میں یہ سارے بالکل اپوزٹ تھے, بالکل نیک نیتی نہیں تھی. ان کو سندھ سے بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. یہ ایسے ہوگا یہ, ہاں میں فلیگ شپ اسکیمز کی بتا رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ ہم بہت جلدی اسکیمز ختم کریں گے. اگلے سال میں قاسم آباد کی سوریج سسٹم ہے, میرپور خاص کا سوریج سسٹم ہے, اس کے لیے پورے پیسے رکھے. کراچی کے اندر منگو پیر روڈ اور شارع قذافی ہے. پھر چاکی واڑہ روڈ, اسٹارم ڈرینز کراچی کے, اگین ان پہ اچھے خاصے پیسے رکھے گئے ہیں جو اگلے سال کمپلیٹ ہوں. ٹنڈو عیار سے میروا روڈ ہے. اگین یہ ایسے اسکیمز ہیں جو 2-3 سال میں ہم کمپلیٹ کریں. اور یہ جیسے ٹنڈو عیار سے میروا روڈ 2 ارب روپے سے اوپر کا روڈ ہے. اور سامارو کوٹ غلام محمد روڈ 758 ملین کا روڈ ہے. سامارو عمر کوٹ روڈ, یہ 2 سال میں ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسکیمز فاسٹ موونگ ہو سکتی ہیں ان کو پوری دیکھیے. کیڈٹ کالج ہے خیرپور کا, کیڈٹ کالج ہے کرمپور کا, میں نے آپ کو بتایا تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. این آئی سی بی ڈی کا پیٹس کارڈیک سینٹر ہے, 2.5 ارب روپے کی اسکیم ہے. ہم نے 1.5 ارب روپے اگلے سال رکھے ہیں تاکہ اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. عباسی شہید ہاسپٹل کے اندر میل نرسنگ اسکول, ریپلیسمنٹ آف لیفٹس ایگزسٹنگ بلڈنگ, اور ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم 1.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. 601 ملین خرچ ہو چکے ہیں, 910 ملین اگلے سال رکھے ہیں. تو یہ میجر ان اسکیمز کو بوسٹ دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں. میں صرف بتا دوں شاہ صاحب, میں منصور مغیر کماٹی سے
سوال سے پہلے آپ کا مرتضی عوام صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ خالد تعطیل ہوا تھا تو آپ لوگوں نے خصوصی طور پر اجازت دی تھی، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ نہیں میرا فرض ہے جی۔ اور میرے دو سوال ہے، اگر آپ پرمیشن دیں تو دوسرا جس پہ ہم سوال ہے پرمیشن ان سے دوستی ان کا شکریہ ادا نہیں کیا، ابھی نہیں دیں گے۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ 2009-10 میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پینشن کا بل تھا وہ 20 ارب روپے تھا، جو اس وقت بڑھ کے 160 ارب روپے ہو گئے، 140 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر یہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو 2030 تک یہ جو ہے تقریباً تنخواہ اور پینشن کا بل برابر ہو جائے گا، پھر صوبے میں ترقیاتی کام تو کوئی نہیں ہوگا، اس میں کیا میکینزم بنا رہے ہیں؟ اور دوسرا میرے پاس فیڈرل گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا جس میں 800 ارب روپے سرپلس میں ان کو دکھانے ہیں، جو چاروں صوبے سے سرپلس ہونے ان کو 200 ارب روپے ہر صوبہ دے گا۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کے 200 ارب روپے ڈائریکٹ کاٹ لے اور 100 ارب روپے کے قریب اگر آپ کے ٹیکسز جمع نہ ہوتے ہیں تو 300 ارب روپے تو ویسے چلے جائیں گے، تو ترقیاتی لوگوں کو کیا ہوگا؟ اچھا، نمبر 1 جو آپ نے پہلے کیا تھا سوال یار، پہلا ہاں پینشنز والا، بہت آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، ہمارے لیے بڑی میجر کنسرن ہے اور ہم اس کے اوپر کام کر چکے ہیں، ساری چیزیں کر چکے ہیں، بس وہ ہم نے آخری جو ہے نا اس پہ پتہ رکھنا ہے کہ کنٹریبیوٹری سسٹم پینشن کا رکھیں تاکہ جو نئے لوگ ہماری پینشن کا بل کم ہو۔ نہیں تو آپ نے بالکل صحیح، یہ آپ کی آبزرویشن ہے کہ ہمارے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ پیسہ نہیں بچے گا، ہم اپنے ریونیو ایکسپینڈیچر میں ہی پورے ہو جائیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو جو بتانا بھول گیا، تو آپ کے سوال کا بالکل الٹ جواب ہوگا۔ اس وقت صوبہ سندھ کے اندر، کل میں نے ایکسرسائز کرائی تھی یہ سارے، اور میں نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا، یہ میں دوبارہ ادھر ریپیٹ کر دوں، ہماری سیلریز ہر گریڈ میں 1 سے لے کے 22 تک، اور ہماری پینشنز جو ریٹائر ہوتے لوگ 1 گریڈ سے 22 گریڈ تک باقی سارے صوبوں اور وفاق سے زیادہ ہیں اس وقت۔ باقی صوبے، کچھ صوبوں نے اپنا اعلان کر دیا ہے، ہم نے اسی حساب سے 15% اور 5% کا اعلان کیا ہے سیلریز اور پینشنز میں۔ میں اس چیز سے کہ ہم بیسٹ پیئنگ پروونس ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہوں گا، اور اس لیے میں نے اگر کہیں ڈسکرپنسی پورا کروں گا، لیکن یہ بالکل آپ کے سوال کی نفی میں ایک میں نے جواب دیا ہے، لیکن یہ کنسیڈریشن میں ہماری ہے۔ اب دیکھیں وہ ہم کیبنٹ کے سامنے لے جائیں گے، کیبنٹ سے اپروول مل جائے گی تو ہم وہ کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم شروع کریں گے۔ دوسرا سوال تھا، ہاں ہم اس سال بھی رکھا گیا تھا، وہ ایک رکھتے ہیں بس، وہ پھر دیکھیں ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم خرچ کریں گے اپنا پیسہ جو ہمارے حصے میں آتا ہے، اگر ضرورت نہیں ہوگی تو ہم کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ، جیسے میں نے کہا نا، ہمارے لیے تو یہ الیکشن ایئر ہے نا، ان کے لیے نکلنے کا سال تھا، ان کو پتا تھا۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ 10 آپ نے بجٹ پیش کیے اب تک، یہ بتائیے گا کہ ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن ہماری کون سے ایئر میں رہی ہے، اور کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو گریجولی کہ ہمارا کراچی کا جو بجٹ ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی مٹ میں ہو یا کسی کے حوالے سے ہو، کیا وہ انکریز ہو رہا ہے یا ڈیکریز ہو رہا ہے؟ اچھا، دونوں چیزوں کا سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ 2021-22 میں نارملی کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، سوائے ہاں میں یہ کہوں گا آپ کا سوال بڑا ویلڈ تھا، اس لیے کہ پہلی بار جب سے پاکستان بنا ہے صرف 1 سال تھا جب پچھلے سال سے کم کلیکٹ کیے تھے پیسے، ہم نے نہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے، وہ تھا 2018-19 نہیں 18-19 17-18 میں جو کلیکٹ کیے تھے نا، 18-19 میں اس سے کم کلیکٹ کیے تھے، تو آپ کا سوال شاید اس تناظر سے دیکھا گیا ہے تو بالکل ویلڈ تھا۔ ادروائز ہم نے سب سے زیادہ کلیکشن 21-22 میں کی ہے، اور اگلے سال جیسے ہمارا چیئرمین سندھ ریونیو بورڈ بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا تھا، اس سال ٹارگٹ 150 ارب روپے کا تھا، وہ ہم پورا کریں۔ ایکسائز منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، چلے گئے؟ اچھا، سندھی میں ایک کہاوت ہے وہ میں نہیں بتا سکوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، سو وہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس میٹ کیے ہیں۔
रेवेन्यू डिपार्टमेंट वजीर साहब बैठे हैं, बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं। हम जो ऑटोमेशन कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटीज के अंदर, हमें उम्मीद पूरी है कि हम वो टारगेट्स भी एक्सीड करेंगे अगले साल में। जो हमारे तो 31 बिलियन का टारगेट रखा है अगले साल के लिए हमने स्टैम्प ड्यूटी का, तो इस साल हाईएस्ट है, अगले साल इंशाल्लाह ताला और ज्यादा होंगे। और कराची की एलोकेशंस हर तरीके से हर साल बढ़ती हैं, हर तरीके से, कोई भी किसी भी मद में आप चले जाएं, और अगले साल इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड जो कंट्रीब्यूशन होगी मेरे शहर में। आपसे ये सवाल है कि आपने कहा टैक्सेस में कलेक्शन जो है हमारी वो डिपार्टमेंट में, लेकिन जो रिवाइज एस्टीमेट में बजट फाइनेंस में उसमें 44 अरब रुपए की जो है वो कम रेवेन्यू जो है वो आपको रिसीव हुए हैं। और दूसरा जो है हमारा तरक्याती पैकेज कीमत में 49 अरब रुपए हमारे। तो अगर नॉन डेवलपमेंट में हम इसके बरक्स देखें तो 98% उसमें अखराजात हुए हैं, तो इस साल भी 200 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। तो दूसरा सवाल ये कि आपने इतने नंबर दोगे मैं भूल जाऊंगा यार। एक पेट्रोल की आपने कहा कि 40% कोटा में कटौती की है, लेकिन सीएम सेक्रेटेरिएट में 100% का इजाफा हुआ है पेट्रोल यूजेज में। 2 करोड़ बजट थी, 4 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च हुए। ये मेरे दोस्त। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने कलेक्शन की बात की ना, मैंने आपको बताया और मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि 2 डिपार्टमेंट्स ने अपने टारगेट्स मीट कर रहे हैं। एक आपका सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का जो था, और दूसरा एक्साइज। हमें रेवेन्यू में इश्यूज आए थे और इस वजह से हमने जैसे बताया कि इनिशिएटिव्स नए लिए ई स्टैंपिंग का, और हम कोशिश करेंगे कि आगे पूरे हों। हमारे नॉन टैक्स रिसीट्स जो है ना, उसमें हमें थोड़े से इश्यूज हैं जो हमने बेहतर करने, और बहुत कम हैं, हमने उसके अंदर मेहनत थोड़ी करनी है और हमने अगले साल टारगेट रख के किए हैं। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर इन्फ्लेशन वगैरह मिला के, लेकिन अपने सीएमओ की मैं नंबर्स चेक कर लूंगा कि 2 करोड़ से 4 करोड़ हो गए, वो कैसे हुए मुझे इस वक्त याद नहीं है। यू नो हैव अ लुक एट इट, बट मैं अपना बता सकता हूं। जिस दिन मैंने ऐलान किया था ना कि 40% काट देंगे, एक सिक्योरिटी कह लें, प्रोटोकॉल कह लें, जो भी लफ्ज कह लें, मुझे पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन मेरे साथ कुछ गाड़ियां चलती हैं, मैंने वो 50% स्लैश कर दी थी। मेरे साथ आगे एक गाड़ी चलती थी, फिर एक रेंजर्स की गाड़ी होती थी, फिर पीछे 2 और मोबाइल, ये जो नॉर्मल इन्होंने दी हुई थी। अब वो चेंज करके आगे एक मोटरसाइकिल सिर्फ चलता है रास्ता दिखाने के लिए ड्राइवर को, और पीछे एक सिक्योरिटी की गाड़ी होती है, बस। ये चेंज और आप चेक कर सकते हैं। और ये तो उस वक्त होता है जहां मैं कहीं ऑफिशियली जा रहा हूं। आप या अपने कुछ दोस्तों से पूछ लें, अनऑफिशियली मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में जाता हूं, और एक ड्राइवर तो मैं गार्ड भी रखना, उसको भी रात एक्स्ट्रा ड्यूटी देना पसंद नहीं करता अगर मैंने कहीं जाना। और कई ऑफिशियल इवेंट्स में भी आप देखते होंगे, बल्कि अगर मैंने किसी ऑफिशियल इवेंट से फिर प्राइवेटली कहीं जाना है तो मैं उधर जाता अपनी गाड़ी में, जाता सरकारी गाड़ी में, वापसी में अपनी प्राइवेट गाड़ी में निकलता हूं। ये मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में। आप जो कह रहे हैं वो बजट्स में देख लूंगा उसकी क्या वजह है। वन ऑफ द रीजंस माइट बी कि हमारे ये सीएम हाउस के अंदर जो हमारे हेलीकॉप्टर और जहाज है, वो भी फ्यूल उसमें आता है, उसके अंदर उनकी कंजम्पशन शायद ज्यादा बढ़ी, इसलिए कि ट्रैवल मेरा काफी हुआ है। ट्रैवल इसलिए हुआ है कि जो पिछले दिनों में खासतौर पे फेडरल गवर्नमेंट से जो मेरा मुनक़ता हो गया था राब्ता, वो वापस बहाल हो गया। फिर मैंने रूरल एरिया भी पिछले दिनों में नबीसर गया, वो आपकी वजियार प्रोजेक्ट के लिए काफी दिनों बाद मैंने जाना शुरू किया है, तो उस वजह से हो सकता है, बट आई विल हैव अ लुक एट इट टू मेक श्योर कि ये प्रॉपर कट हो। और इंशाल्लाह ताला केटीएन जितनी करेगी ना ऑस्टेरिटी मेजर, उससे ज्यादा ही करूंगा अल्लाह करेगा। ये ऑफ द ऐसी मजाक करता है।
دیکھیے ہم نے بتا دیا، ایک اور بتا دیتا ہوں. ہمارا ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. ہائی کورٹ سے ہم جیت گئے تھے، انفراسٹرکچر سیس کے بارے میں تھا، اور کچھ کمپنیاں خلاف گئی تھی ہمارے. ہائی کورٹ میں ہم کیس جیت گئے، وہ اپیل میں سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے ان کو اسٹے دے دیا ہے، اور اس میں ہم پیسے اب وہ لوگ جمع کراتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں ہمیں نہیں ملتے وہ پیسے. اور 90 ارب روپے مجھے منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے. اس سلسلے میں امید ہے کہ وہ کیس ہمارے فیور میں آئے تاکہ ہمیں وہ پیسے ریلیز ہو جائے. آئندہ مالی سال کے لیے جو صوبائی حکومت نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہے اور گزشتہ مالی سال میں اناؤنسمنٹ کی تھی، لوکل کاؤنسل جو بہت ابھی تک ان کے ملازمین کو ملے نہیں، کیا اس سال ہم ان کی گرانٹ بڑھائیں تو اس تمام سب پروگرام سے نظر ہو سکے؟ میں بڑا آپ نے اچھے سوال کے واقف. دیکھیں 2017 کے اندر ایک ایکسرسائز میں نے کرائی تھی. ہر لوکل کاؤنسل کو ہم نے لیا تھا ایک ایک کر کے. منسٹر لوکل گورنمنٹ اس زمانے کے تھے، انہوں نے اس کو ایڈ کیا تھا. فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کہا کہ ان کی سیلریز پروٹیکٹ کریں. زیادہ ہیں کم ہیں، ہم نے نوکریاں دی ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کسی کو نوکری سے نکالنے کے جو ہے پہ بلیو نہیں کرتی. تو ہم نے ساری سیلریز پروٹیکٹ کی، اور اس کے اوپر ایک سرٹن اماؤنٹ وارڈ پہ، میونسپیلٹی کے وارڈ پہ الگ، یونین کاؤنسلز کے لیے الگ، اور آپ کے ٹاؤنز کے وارڈز کے لیے الگ ہم نے پیسے رکھے تاکہ وہ خرچہ اپنا باقی چلا سکیں. اوور دا ایئرز ہم نے گرانٹس ان کی بڑھاتے بھی رہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اس حساب سے گرانٹ نہیں بڑھی ہے. میں نے لوکل گورنمنٹ منسٹر سے ابھی نہیں کچھ مہینے پہلے سے کہا ہوا ہے، اور وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ایک ایک ٹاؤن کو دوبارہ لے رہے ہیں اور انشور کریں گے کہ ہم سیلریز پوری کریں اور باقی ان کو پیسے بھی دیں. یہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے، لیکن اس پہ کام کر رہے ہیں. سیف صاحب یہ بتائیے کہ سیف سٹی پروجیکٹ بن جائے گا اس سال، اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا میں پاکستان بھر میں بھی جو فیول سے چلنے والی جو وہیکلز ہیں ان کو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹرک وہیکل ہے اس کی رجسٹریشن کو اچھے سمجھا جا رہا ہے، اس سے بھی اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے سوال تھا آپ کا سیف سٹی پروجیکٹ کا. اس کو ہم نے ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ NRTC کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، جو کہ ایک قومی ادارہ ہے، کسی پرائیویٹ فرم کے ساتھ نہیں کر رہے. ہکپس کچھ اس میں تھے، کچھ ہماری کیپیسٹی کے میں بتاؤں ایشوز تھے کہ دیکھنا کہ صحیح چیز ہمیں کیا چاہیے، لیکن اب وہ 90-95% ریزالو ہو گئے اور ہم نے فنڈنگ بھی رکھی ہوئی. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سال ہم جو اس کا ایٹ لیسٹ جو پائلٹ. وزیر اعلیٰ سندھ اسمبلی کے آڈیٹوریم میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کافی ٹیکسز کم کیے ہیں، مزید بہتری کی کوشش کر رہی ہیں.